الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف رحمه الله قال أخبرنا مالك رحمه الله عن هشام رحمه الله عن أبيه أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيحرك بها أصول شعره ثم يصب على رأسه 3 غرف بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله. امام بخاری رحمہ اللہ نے مسئلہ بیان کیا کہ غسل کرنے سے پہلے وضو کرنا مسنون ہے. غسل میں پانی بہانا ہے اور اس سے پہلے وضو کرنا تھوڑا سا عجیب سا لگتا ہے کہ نماز کی طرح وضو کریں پھر اس کے بعد سارے جسم پر پانی بہا لیں. 2 مرتبہ پانی بہانے کی کیا ضرورت؟ اور اس سے پہلے استنجا ہوتا ہے کہ جسم پر کسی جگہ غلاظت گندگی لگی ہے اس کو اچھی طرح دھو لیا جائے، صاف کر لیا جائے. یہ مسائل یہ چیزیں کتب فقہ میں لکھی ہوتی ہیں لیکن اس کے ساتھ حدیث میں لکھی ہوتی ہے. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذخیرہ بہت زیادہ ہے اور کتاب چھاپنی لکھنی اس پر بھی بہت سا سرمایہ کاری ہوتا ہے. تمام چیزیں ساتھ نہیں لکھی جاتی، اسے مختصر کر کے لکھ دیا جاتا ہے. لیکن اب جو مسئلہ آپ بتایا جاتا ہے کہ استنجا کرنا، غسل جنابت کرے تو پہلے استنجا کرے، جہاں پر آپ کی گندگی نجاست لگی اس کو اچھی طرح دھوئے. پھر غسل سے پہلے وضو ہے، غسل کے بعد وضو نہیں. اب کسی نے غسل کر لیا اس کے بعد کہتا ہے وضو کرنا، وہ وضو سنت نہیں ہے بلکہ اس کو فقہائے کرام رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ پانی کا اسراف ہے، پانی کو کی فضول خرچی ہے، لہذا کراہت آ جائے گی. پانی کو بھی ضائع کرنا بلا وجہ ہے، کیونکہ پاک ہو کے غسل کیا، غسل کے بعد اب وضو کی ضرورت نہیں. ہاں غسل سے پہلے وضو کرو. یہ کیوں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مربی اس طرح ہے. تھوڑی سی بات اگر سمجھ میں نہ بھی آتی ہے تو کوئی دیتے ہیں. وہاں پر اس میں الفاظ کیا ہے؟ عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیوی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، حالانکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کا نام تو لیا جانا تھا اس طرح عائشہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ عورت ہے، عورت کے نام کے ساتھ شوہر کا نام نہیں آنا چاہیے.
جو مسئلہ کچھ لوگوں نے ایسے بڑھا چڑھا کر پیش کیا تو اس میں کہتے ہیں یہ بھی حسن وہ بڑی بری بات ہے، گناہ والی بات ہے، بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ جب باپ کا پوچھا جائے گا کہ اس لڑکی کا، عورت کا، بچی کا باپ کون ہے، وہاں پر باپ کا ہی نام آئے گا۔ اور اگر اس کی شادی ہو گئی ہے، کباری کی گئی تو اس کے ساتھ بھی بتایا پوچھا جائے گا کہ اس کا شوہر کون ہے، تو وہ پھر شوہر کا نام ہے۔ شوہر کا نام بیوی کے نام کے ساتھ آ جائے تو نسب تبدیل نہیں ہوتا، نسب تو باپ کے نام کے ساتھ تبدیل ہوتا نہیں۔ یا ماں کا پوچھا تو ماں کوئی اور بتا دی جائے تو وہ اس کے ساتھ نسب تبدیل ہوتا ہے۔ یہ تو تعارف ہوتا ہے، پہچان ہوتی ہے، پہچان ہے، اس میں نسب کی تبدیلی نہیں آتی۔ ادعوہم لآبائہم، یہاں پر حدیث مبارکہ میں لفظ آتا ہے عن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا بیوی کا نام کے ساتھ شوہر کا نام لے لیا جائے تو حدیث مبارکہ میں یہ بھی آ رہا ہے، اس کو سمجھنا ہو تو سمجھا۔ آگے کہتے ہیں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام جب غسل جنابت کرتے تو بدأ پہلے فغسل یدیہ، اپنے ہاتھوں کو دھوتے تھے، کیونکہ ہاتھوں کا دھونا، ہاتھ جو ہے یہ اعلیٰ تطہیر سے کہا جاتا ہے، پاکی حاصل کرنے کے لیے ایک آلہ ہے۔ اگر یہی پاک نہ ہوا تو باقی جسم جہاں پر لگے گا وہ پاک ہو جائے گا۔ ثم توضأ، پھر آپ نے وضو کیا۔ اب وضو کیسا تھا؟ فرماتی ہیں کما یتوضأ للصلاۃ، جیسے آپ علیہ السلام نماز کے لیے وضو کرتے نا ایسے ہی پورا کرتے تھے جی۔ ثم یدخل اصابعہ، پھر اس کے بعد ہاتھ دھونے کے بعد، وضو کرنے کے بعد اپنی انگلیوں کو پانی میں ڈالتے تھے، پھر اس کے ساتھ اپنے بالوں کی جڑوں کو بھی علیحدہ سے کرتے تھے، پھر چلو پر کے جو ہے ایسے سر میں ڈالتے تھے، چکر پانی سارے اعلیٰ جلدی کل سارے جسم پر بہا دیتے تھے، وضو بھی ہو جاتا تھا، غسل بھی ہو جاتا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سمجھ عمل کی توفیق نصیب۔ الحمدللہ رب العالمین، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها وجعلنا من خزي الدنيا والآخرة، اللهم باعد بيننا وبين الخطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، اللهم انا نسألك من فضائل الخير ونعوذ بك من فضائل الشر، اللهم اكفنا بحلالك الحرام واغننا بفضلك عمن سواك، واحفظنا بما حفظت بإذنك، وانصرنا بما نصرت به الرسل، إنك على كل شيء قدير، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا